بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپیشلسٹ انا میسج کی جانب سے تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ قرآن و دین کی جانب سے ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ جو معلومات شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے وتر کے حوالے سے۔ وتر کے کیا احکام ہیں، کیا احادیث ہمیں ملتی ہیں، اس کو پڑھنا ضروری ہے، کیا ہم اسے قضا کر سکتے ہیں یا چھوڑ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور سوال کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تہجد میں وتر کو ادا کرنا چاہیے وہ کس حد تک سچ ہے اور کیوں ہے، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں تمام سوالوں کے اہم جواب۔ اس کے ساتھ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قرآن و دین سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس لازمی کیجئے تاکہ آنے والی اس طرح کی اسلامک ویڈیو کے ساتھ وظائف بھی آپ کو ملیں نوٹیفیکیشن میں سب سے پہلے جان لیتے ہیں وتر کیا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد 3 رکعت جو ہم پڑھتے ہیں اسے وتر کہتے ہیں۔ وتر واجب کا مطلب ہوتا ہے کہ پڑھنا لازم ہے، کہتے ہیں نا یہ کام آپ پر واجب ہے، اردو کا لفظ ہے واجب، یہ کام آپ پر مسلط ہے، یہ کرنا ہے۔ 3 چیزوں کو میں آپ کو ڈیفائن کر دیتی ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے نفل، دوسری چیز ہوتی ہے فرض، تیسری چیز ہوتی ہے واجب، ٹھیک ہے۔ نفل وہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ اسے چھوڑ بھی دیں تو آپ کا ثواب کم ہوگا لیکن گناہ نہیں ہوگا۔ فرض وہ ہیں کہ اگر آپ اسے چھوڑ دیں تو آپ پہ گناہ بھی ہوگا اور حساب بھی ہوگا۔ اس کے لاسٹ میں وتر واجب وہ ہیں کہ اس کو پڑھنا لازم تو ہے لیکن کسی مجبوری سفر وغیرہ میں چھوٹ بھی جائے تو فرض کے برابر گناہ نہیں ملے گا۔ یہ 3 چیزوں کو جس نے سمجھ لیا نا اسے مزید سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیثوں میں ہم نے اس کو سرچ کیا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کو کثرت سے پڑھا لیکن اسے فرض کا نام نہیں دیا، واجب قرار دیا۔ کیوں دیا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات زندگی میں اسے پڑھا۔ تو ہم تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنت اور احادیث پر عمل کیا جائے۔ بے شک بہت سارے منسلک ہیں، بہت سارے فرقے ہیں، لیکن اللہ پاک ایک ہے، رسول پاک ایک ہیں، نہ ان جیسا کوئی ہے نہ ان جیسا کوئی آئے گا۔ تو جو باتیں انہوں نے ہمیں فرما دی ہیں ہمیں ان پر عمل کرنا لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ اس میں پھر کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ شریعت نے پہلے ہی لکھ دیا، قرآن پاک میں جو چیز لکھ گئی وہ لکھ گئی، تو اس میں بحث اور مباحثہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو جیسے کہ وتر کی ہم بات کر رہے ہیں، میں نے 3 چیزوں کو آپ کو ڈیفائن کر دیا، امید ہے کہ سمجھ آیا ہوگا۔ پھر بھی کچھ سمجھنا ہے پریشان نہ ہو، آپ نیچے کمنٹس میں یا فیس بک پیج ہمارا قرآن و دین پر اس حوالے سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انسٹاگرام پر بھی قرآن و دین کا پیج بنا ہوا ہے انسٹاگرام پہ، اسے بھی آپ فالو کر سکتے ہیں۔ روزانہ کی نوٹیفیکیشن، اپڈیٹ اور اسلامک پکچرز جو انسٹاگرام پہ پوسٹ ہوتی ہیں وہ ہم ڈالتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی ہوتی ہیں، موٹیویشن ہوتی ہیں، ضرور دیکھیے گا۔ تو وتر کے بارے میں جیسے کہ بات کریں کہ یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب ہے اور اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ اگر کسی شر سے، کسی وجہ سے، کسی سفر میں، کسی مجبوری میں 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل پڑھ لیے یا نفل بھی چھوڑ دیے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ دوسرا سوال یہاں پر جو آتا ہے کہ کیا وتر کو عشاء کے بعد پڑھنا ضروری ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ٹائم آدھی پہر یعنی تہجد میں پڑھتے تھے، تو بالکل صحیح سنا ہے آپ نے، ایسا ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز آدھی رات یعنی کہ تہجد میں ادا کیا کرتے تھے۔ کون سی نماز کے ساتھ؟ تہجد کے ساتھ۔ تو آپ بھی ایسا کریں گے کیونکہ سنت ہے اور میں پہلے ہی اس کو بیان کر چکی ہوں کہ یہ جو رسول پاک نے فرما دیا وہ ہم نے کرنا لازم ہے۔ تو امید ہے کہ شارٹ سی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی جس میں ہم نے وتر کے بارے میں تفصیلاً بات کری۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔